میں کچھ صفات آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں جو حضرت عمر نے اپنے حکمرانی کے وقت انہوں نے امور کو سر انجام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال قائم کیا ہے۔ بیت المال کا کیا معنی؟ جو غرباء کو ریلیف دیا جاتا ہے، سبسڈی دی جاتی ہے۔ اس کے موجد، اس کے بانی اس امت محمدیہ میں حضرت عمر ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا غریب طبقے تک ریلیف دے دو، یہ اس کو ریلیف فراہم کرنے والے اور ریلیف پرووائڈ کرنے والے پہلے پرووائڈر حضرت عمر ہے۔ نمبر 2، یہ جو عدالتیں قائم ہیں اور اس عدالت پہ کہ جج یوں بیٹھے اور اس سے فیصلہ ہو اور یوں معاملہ ہو، اس طرز پر عدالت کا پورا نظام قائم کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عدالتوں کے پھر قاضی مقرر کیے کہ یہ قاضی فیصلہ کرے گا، یہ چھٹی پہ ہوا تو یہ کرے گا، یہ ہوا تو یہ کرے گا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت میں بڑے بڑے علوم والے اصحاب یہ بطور قاضی، بطور جج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو ہم سن ہجری کرتے ہیں، ایک ہے سن عیسوی، ایک ہے سن ہجری۔ سن عیسوی سورج کے ساتھ چلنے والے نظام کو کہتے ہیں، سن ہجری چاند کے ساتھ چلنے والے نظام کو کہتے ہیں۔ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہے، اب سن 2022 ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس دھرتی سے اوپر اٹھائے ہوئے سن 2022 سال ہو گئے۔ یہ جب عیسوی سن بولیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انٹروڈکشن ہے، ان کا تعارف ہے، وہ بھی ہمارے نبی ہیں، ہمیں اشکال نہیں ہے، لیکن ہم حضرت عیسیٰ کا تعارف کرائیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ حضور کا بھی ساتھ کرائیں۔ تو یہ سوچ امت میں سب سے پہلے حضرت عمر کو آئی کہ جب عیسوی سال شروع ہو سکتا ہے کہ 571 عیسوی حضور کی پیدائش ہوئی ہے جیسے ہم بتاتے ہیں، تو کیا ہمیں رسول اللہ کے نام سے بھی ایک سن شروع کر لینا چاہیے؟ تو وہ کون سا سن ہو؟ کیا حضور کی پیدائش سے شروع کریں؟ نہیں۔ اعلان نبوت سے شروع کریں؟ جی نہیں۔ فلاں فلاں مختلف رائے آئی، حضرت عمر نے ایک رائے دی اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے اس پر اتفاق اور اجماع کیا۔ وہ رائے کیا ہے کہ جی سن شروع کرنا ہے تو رسول اللہ کی ہجرت کے دن سے کرو، وہ سن ہجری بنتا ہے۔ یعنی رسالت میں آپ نے جب ہجرت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی، یہ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کی عمر 53 سال ہے۔ رسالت امام نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی، تو 53 سال رسول اللہ کی زندگی کے نکال کے پھر سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر نے کی ہے۔ اور خالی ابتدا نہیں کی، جیسے تقریب رونمائی ہوتی ہے نا کتاب کی، اس طرح بیٹھ کر طے کیا کہ جہاں جہاں عمر فاروق کی سلطنت ہے، ہر سلطنت میں ہر قاضی، ہر رجسٹرار، بیت المال کو سنبھالنے والا مدون اور اس طرح سنبھالنے والا رجسٹرار جو ہے، اس نے سن ہجری کی تاریخ کو لاگو کرنا اور اسی ترتیب پر لکھیں گے۔ سن ہجری سے شروع کیا حضرت عمر نے اپنے دور میں۔ اس دور میں سن ہجری کون سی تھی؟ رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں سن 10 ہجری ہے، حضرت ابو بکر گئے ہیں سن 12 ساڑھے 12 ہجری ہے، اور حضرت عمر 13 ہجری میں خلیفہ منتخب ہو رہے ہیں، تو فرمایا 13 سال پچھلے نکال کے آج سے یوں شروع کر دیں، اور آج اسی انداز میں ہم چل رہے ہیں۔ سن ہجری یہ ابھی یکم محرم شروع ہوگا اور سن 1444 ہجری کی ابتدا ہوگی۔ اب 1443 ہجری میں ہم آسانی سے یوں حساب نکال لیں کہ ہمارے پاک پیغمبر کی ہجرت کو کتنے سال ہوئے، ہم حساب لگا لیتے ہیں۔ پر افسوس آج مسلمان سن عیسوی کو جانتا، سمجھتا، سنواتا، پڑھتا، پڑھاتا بھی ہے۔ سن ہجری پڑھتے پڑھاتے وقت ہمارے چہرے کی حالت بتانے والی ہوتی ہے، بھئی سادے پلے کچھ کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کسی پوچھے ذوالقعدہ چل رہا ہے، ایسے جھٹکے گا آج کا نوجوان جیسے ہم نے کوئی ایران توران کی بات کر دی۔ بھائیو، اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن ہجری کو یاد کرنا سیکھو۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ سن عیسوی یاد کرنا حرام ہے، وہ بھی ہمارے نبی ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدردان ہیں، لیکن سن ہجری بھی تو ساتھ یاد رکھیں، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ تو میرے دوستو، سن ہجری یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، یہ تاریخیں یاد رکھا کریں۔ یہ محرم سے شروع ہو کے ذوالحجہ تک ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تو یاد ہے،
اے کاش ہمیں اس طرح محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج ہمیں یوں بھی یاد ہونا چاہیے، اور ہم یوں بھی تو سمجھائیں۔ اور یہ تب یاد ہوگا جب آپ اور ہم یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ یاد رکھنا، یہ گھر میں اپنی اولاد کو یاد کراؤ نا، اپنی اولاد سے مذاکرہ کرو۔ اور میں آپ کو بڑا آسان بتاتا ہوں، میں تمہیں سناتا ہوں 12 مہینے بچوں سنو اسلامی، 1 دن 2 دن 4 دن 5ویں دن بچوں کو جو سنائے گا مجھ سے انعام لے گا۔ آپ نے ویسے ہی ان کو جیب خرچی دینی ہے نا، تو اس بنیاد پر دے دیں کہ آپ نے انعام سنایا، لو بیٹا، تو کیسے بچوں میں عام نہیں ہوگا؟ ہم خود نہیں کرنے والے۔ حضرت عمر کے نام لے کر آج ہم اس جلسے میں بیٹھے ہیں، تو ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے یا نہیں؟ بتاؤ ذرا، کرنی چاہیے؟ آپ میں جتنے بندے بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اس بات سے حلف لوں اور ہاتھ کھڑا کراؤں تو آپ وعدہ کریں گے؟ جتنے بیٹھے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات پہ آج اس جلسے میں وعدہ کریں، ہاتھ کھڑا رکھیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی سن ہجری بھی یاد کرائیں گے اور خود بھی یاد کریں گے۔ یہ حضرت عمر کا جاری کردہ اور ہمارے پیغمبر کا ہجرت سے شروع و سال ہے، کرو گے؟ خود بھی کرو گے، اپنے بچوں کو بھی کراؤ گے، بچیوں کو بھی یاد کراؤ گے، گھر والوں کو بھی یاد کراؤ گے، بہن بھائی آپس میں مذاکرہ بھی کرو گے نا؟ جزاکم اللہ۔ یہ ہم جلسے میں کچھ لے کر بھی تو اٹھے نا، ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ سن ہجری کے معاملات پہ ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم کچھ بتا بھی سکیں، سمجھا بھی سکیں۔ اور میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا کارنامہ، آؤ تیسرا کارنامہ حضرت عمر کی خلافت کے دور کا، مردم شماری۔ یہ جو ہماری کاؤنٹنگ ہے کہ ہماری پاپولیشن کی جو کاؤنٹنگ ہے، کتنی امت ہماری بڑھ رہی ہے، کتنی کم ہو رہی ہے، کتنے بچوں کی ریشو آنے کی ہے، کتنی جانے کی ہے، یہ جو مردم شماری ہے۔ ہم نے مردم شماری صرف ووٹ کے لیے رکھ لیا اور کچھ بھی نہیں رکھی۔ مردم شماری میں مسلمانوں کی قوت کا اظہار بھی تو ہے نا۔ تو یاد رکھیں، یہ مردم شماری کی ابتدا حضرت عمر کے دور سے۔ یہ جو نہریں کھدوائی، نہریں کھدوا کر شہر آباد کروائے اور اس پر محصول لگا کر اسلام کی تقویت کے معاملات پہ رکھے، اور حربی تاجر آئیں ہمارے ملک میں، ان کے لیے شرائط اسلامی یہ ہیں، یہ تمام معاملات حضرت عمر کے دور میں طے ہوئے۔ چوتھے نمبر پہ، مجرم جیل میں جائے تو وہاں جیل میں جا کر صرف بطور سزا نہیں ہے، قید تو ہے بطور سزا، اسے وہاں دینی تعلیم بھی دی جائے جیل خانہ جات میں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا طے کردہ، یہ جیل کا نظام بھی، اور جیل کے ساتھ وہاں پر اس کی اسلامی تعلیم کا نظام بھی، کہ جیل میں جا کر باہر نکلنے والا مجرم نہ رہے، وہ اپنے جرم پہ بات سوچ کے آئے کہ بھائی میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا، مجھے باہر نکلنے کا موقع ملے گا، میں خود کو سدھاروں گا۔ اور اسی طرح راتوں کو گشت کر کے اپنی رعایا کے احوال معلوم کرنا بھی حضرت عمر کا کام۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ راتوں کو حضرت عمر اور ان کے غلام اسلم یہ دونوں گشت کیا کرتے تھے اور گھوم پھر کے خبرگیری کیا کرتے تھے، اور خصوصاً آج کل جیسے ہمارے ٹریول ٹرمینل ہے نا، سفری، یہ جو ہمارے بس کے لاری اڈا جسے ہم کہہ لیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مختلف جگہوں میں جا کر جہاں پر باہر والے قافلے آیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی مسافر، کوئی غریب، کوئی مزدور آیا، ان کی معاملات پورے کریں۔ ایک خاتون بڑے غصے میں حضرت عمر کے دربار میں شکایت لگانے آئی اور رات ہو گئی، مدینہ طیبہ سے باہر اسے رات گزارنے پڑی۔ رات کو حضرت عمر اور غلام اسلم گئے، اس کی حاجت پوچھی اور پوری کی، تو وہ تو غصے میں تھی، وہ بڑھیا کہنے لگی تم تو بہت اچھے ہو، میں صبح امیر المومنین سے پوچھوں گی کیسی حکومت تو نے کی ہے کہ تجھے اپنی رعایا کے کسی غریب کا پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ اس نے سنوائی جیسے سنوانے کا حق ہو، اور یہ سنتے رہے بڑے مزے سے، اور جانے لگے تو کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہ بس بڑھیا ہم بھی کوئی نیکی کر لیتے ہیں۔ کہ پھر بھی تو بتاؤ بتاؤ بتاؤ، میں تمہارا جا کر امیر المومنین کہوں گی کہ ان جیسے بندوں کو لگاؤ۔ کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم صبح انشاءاللہ دارالخلافت آؤ گی نا، ہمیں بھی وہاں دیکھ لو گے۔ کوئی تعارف نہیں کرایا میں کون ہوں، کیوں؟ اسے پتہ ہے ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میں نے اجرت اس سے تھوڑی لینی ہے، میری اجرت اور معاملات تو اللہ جانتا۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، کسی فقیر کو 10 روپے دو اور 10 دفعہ اسے کہتے ہیں دعا کرنا دعا کرنا۔
سبحان اللہ، تو نے اسے صدقہ دے کے اپنے سر سے مصیبت ٹالی ہے۔ محسن وہ ہے جو اس نے تیرا مال لے لیا ہے، تو دعا اس کے لیے کر کے شکر ہے اس نے میرے سر سے مصیبت ٹلوانے میں میرا ہیلپنگ ہینڈ بنا ہے، میرا ساتھ دیا ہے اس نے۔ الٹا 10 روپے دے کے 20 دفعہ اس سے دعا کروائیں گے، پابند بنائیں گے۔ بابا بھئی دعا تمہیں خود بخود لگ جائے گی، دعا کرائی نہیں جاتی، ایسی اچھائی کی جاتی ہے کہ دعا لی جاتی ہے۔ دعا کروانے اور دعا لینے میں بڑا فرق ہے، جیسے دعا مانگنے اور دعا پڑھنے میں فرق ہے۔ ایک دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہ کرے اپنی ذات کی کوئی مصیبت آ جائے، پھر دعا مانگتے ہیں، تو دعا مانگنا اور ہے اور دعا پڑھنا اور ہے۔ ایسے یہ دعائیں کہلوانا ہے بھائی، دعائیں کہلوائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ ایسی اچھائی بندہ کر دے تاکہ خود بخود دعا میں یاد ہو جائے۔